السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب بھی رمضان آتا ہے تو ایک شور برپا ہو جاتا ہے کہ اگر ہم عبادت کریں اور اس عبادت میں جو تراویح ہے وہ ہم 8 پڑھیں یا 20 پڑھیں، کہ سنت سے کیا ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ سنت وہ ہوتی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو، اس کو سنت کہتے ہیں۔ اور اس سنت پہ عمل کرنا وہ ہمارے لیے باعث فخر بھی ہے اور ہمارے لیے ثواب بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن لگاتار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح پڑھائی۔ رمضان کے اندر 3 دن لگاتار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح پڑھی۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے اور وہ فرماتی ہیں، یہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی روایت میں موجود ہے، 2013 صحیح بخاری اور 736 حدیث نمبر جو ہے وہ صحیح مسلم کی ہے۔ ان دونوں کی جو راوی ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں عشاء کی نماز کے بعد 11 رکعت پڑھتے تھے، یعنی تراویح کے ساتھ 11 رکعت پڑھتے تھے۔ 8 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر پڑھتے تھے پوری رات، صبح فجر تک۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے۔ اس کے علاوہ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی، کل رات ایک عجیب معاملہ ہو گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو صحابی نے جواب دیا کہ اے اللہ کے نبی، میں گھر میں تھا تو گھر کی عورتوں نے ضد کرنا شروع کر دیا، یا مجھے اس یعنی فورس کرنا شروع کر دیا کہ آپ ہمیں تراویح پڑھاؤ۔ تو میں نے ٹوٹل 11 رکعتیں پڑھیں، یعنی عشاء کے علاوہ میں نے ٹوٹل 11 رکعتیں پڑھیں، 8 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر پڑھی۔ تو اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار نہیں کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ نہیں کہا کہ آپ نے یہ نہیں کرنا تھا یا آپ نے 20 پڑھنی تھی۔ اس کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا 2 صحابی کو، ابی بن کعب اور زید بن ثابت، ان دونوں کو حکم دیا کہ آپ 11 رکعت تراویح پڑھائیں گے، جس میں 8 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر ہیں۔ یہ موطا میں یہ روایت موجود ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہ ثابت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ مسجد میں کچھ الگ نفلی پڑھ رہے تھے اور کچھ جماعت کے ساتھ پڑھ رہے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ میں خیال کرتا ہوں، یعنی وہ سوچتے ہیں میں خیال کرتا ہوں کہ کیوں نہ ایک امام کے پیچھے ہم تراویح کریں یا ایک امام کے پیچھے نماز پڑھیں، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہی چیز کروائی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، 8 رکعت تراویح اور 3 وتر۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ کوئی بھی عالم، چاہے وہ جس بھی مسلک کا کیوں نہ ہو، وہ یہ دلیل نہیں لا سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعت تراویح پڑھی۔ کوئی بھی عالم، کوئی بھی مسلک کا ہو، وہ نہیں لا سکتا یہ دلیل کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعت تراویح پڑھی ہو۔ حضرت عائشہ کے پاس دلیل ہے، اور خود حضرت عائشہ اس کی راویہ ہیں، اور خود حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رمضان اور غیر رمضان، یعنی رمضان کے اندر بھی اور رمضان کے علاوہ بھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ العشاء یعنی عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد 11 رکعت پڑھتے تھے۔ رمضان کے اندر 8 رکعت تراویح اور جو 3 جو وتر ہے اس کو ملا کے 11 بنتی ہیں۔ یصلی 11 رکعہ، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے۔ میرے بھائیوں، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ثابت ہے۔
کیونکہ ایک حدیث بھی آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن لگاتار تراویح پڑھانے کے بعد ترک کر دی، اس خوف سے کہ میری امت پہ یہ فرض نہ ہو جائے۔ اور وہ 3 دن لگاتار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت تراویح مع 3 وتر کے ساتھ پڑھائی ہے۔ یہ ثابت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ یہ ہے سنت۔ سنت پہ عمل کرو گے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول میں آؤ گے، اللہ کی اطاعت اور رسول کی پیروی میں آؤ گے۔ سنت سے ہٹو گے، وہ سنت نہیں ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔